بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو صرف وقت نہیں بدلتے بلکہ نسلوں کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ کربلا ایسا ہی ایک لمحہ ہے، اور اس کربلا کی روح ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ سوال صدیوں سے پوچھا جاتا ہے، آخر امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا وہ جنگ چاہتے تھے؟ کیا وہ خلافت کے طلبگار تھے؟ نہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ دردناک اور کہیں زیادہ پاک ہے۔ امام حسین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ تھے رسول اللہ کے نواسے، حضرت فاطمہ زہرا کے لال، حضرت علی کی جگر کا ٹکڑا۔ نبی نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس شخص کو نبی نے اپنے سینے سے لگایا، جس کے ہونٹوں کو چوسا، جسے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، کیا وہ صرف سطح کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا؟ کیا وہ صرف حکومت کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا؟ یزید کا کردار اسلام کی روح کے بالکل خلاف تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، نماز کا احترام نہیں کرتا تھا، ظلم اور فساد کو طاقت سمجھتا تھا۔ اب سوچئے، اگر ایسا انسان خلیفہ مسلمین بن جائے تو اسلام کا کیا ہوگا؟ بیعت صرف ہاتھ پلانا نہیں ہوتی، بیعت کا مطلب ہوتا ہے اس شخص کے کردار کو صحیح ماننا، اس کے ہر غلط کام کو جائز ٹھہرانا، اس کے ظلم پر خاموش رہنا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یزید کا ہر گناہ اسلامک بن جاتا، اور یہی وہ بات تھی جو امام حسین کو منظور نہیں تھی۔ امام حسین کا اعلان، امام حسین نے بہت صاف لفظوں میں کہا، میرے جیسا انسان یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ اسلام کو بچانے کا اعلان تھا۔ کیا امام حسین جنگ چاہتے تھے؟ نہیں، ہزار بار نہیں۔ اگر وہ جنگ چاہتے تو مدینہ میں ہی ہتھیار اٹھا لیتے، اور اگر وہ حکومت چاہتے تو سمجھوتا کر لیتے۔ لیکن امام حسین خون نہیں، اصول چاہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، حق کو حق کہنا، باطل کے سامنے جھکنے سے انکار۔ جب یزید نے بیعت کا دباؤ بنایا تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس مدینے کو چھوڑا جہاں نبی کی یادیں تھیں، جہاں ہر گلی محبت سے بھری تھی۔ لیکن امام حسین جانتے تھے، اگر حق بچانا ہے تو قربانی دینی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے معصوم بچے، ان کے 6 مہینے کے لیے اصغر، اور سامنے تھا یزید کا ظالم لشکر۔ پانی بند کر دیا گیا، بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے، خیمے جلائے گئے، لیکن پھر بھی امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ میرے عزیز دوستوں، کیوں نہیں جھکے امام حسین؟ کیونکہ اگر وہ جھک جاتے، ظلم کو طاقت مل جاتی، حق ہمیشہ کے لیے دب جاتا، اسلام صرف نام کا رہ جاتا۔ امام حسین نے سمجھ لیا تھا، آج اگر حسین جھکا تو کل ہر مسلمان جھکے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، لیکن ہارے نہیں۔ یزید تخت پر بیٹھا رہا، لیکن آج کوئی اسے عزت سے یاد نہیں کرتا، اور امام حسین آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں، ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا عبادت ہے، سچ کی قیمت کبھی کبھی جان ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج یزید صرف ایک انسان نہیں، ایک سوچ ہے۔ جہاں ظلم ہے، جہاں ناانصافی ہے، جہاں حق دبایا جا رہا ہے، وہاں کربلا زندہ ہے، جو ہر دور میں ایک حسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اے اللہ ہمیں امام حسین کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو کربلا پر، سلام ہو اس قربانی پر جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سلام ہو امام حسین پر، جنہوں نے حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ سلام ہو اس سر پر جو سجدے میں جھکا مگر ظلم کے آگے کبھی نہیں جھکا۔ سلام ہو اس خون پر جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سلام ہو کربلا کی ریت پر جو آج بھی شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے حسین، آپ صرف ایک شخص نہیں، آپ حق، صبر
اور قربانی کا نام ہے سلام یا حسین۔ قیامت تک آپ پر سلام ہو، آپ کی اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر سلام ہو۔